رسول اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبل. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. قرآن مجید دی ایک آیت کریمہ آج دے خطبہ جمعہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دا رب تعالی نے موقع نصیب فرمائے. دعا ہے اللہ تعالی اس آیت کریمہ دا معنی، مطلب، مفہوم سمجھن سمجھاون دے بعد عمل کرن دی توفیق بخشے. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. اے میری امت دے لوگو، ظلم کے بچو، کیونکہ ظلم قیامت دے اندھیریاں دے وچوں ایک اندھیرا ہے. یعنی ظلم دا معنی ہے اندھیرا. جیڑا بندہ اپنی زندگی اچ ظلم کرے، اللہ بندے دی زندگی اچ اندھیرے پیدا کر دینا. اللہ انہیں زندگی اچ اندھارے پیدا کر دینا. اور اندھارے دا مطلب ہے کہ اللہ کو اندھا کر دینا. جیڑا بندہ اندھا ہوئے ان دے واسطے ہر شے اندھاری ہوندی ہے. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. اور جڑے ظلم ایک ایسا گناہ ہے ظلم کرنا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات تے فرمائے کہ جداں بھی روئے زمین دے اتے میرے بندے نے ظلم کیتے، ان دے بدلے چ میں اللہ تبارک و تعالی نے
عرش تو اپنا غضب، اپنا قہر اور اپنی پکڑ نازل کیتی ہے. یعنی اللہ دی ناراضگی اُن ویلے تھیندی ہے جڑے ویلے بندہ ظلم کرے. اللہ تعالیٰ دی پکڑ، اللہ تعالیٰ دا قہر، اللہ دا عذاب، اللہ دی گرفت اُن ویلے اندی ہے جڑے ویلے بندے کہیں ظلم تھیون شروع تھیون. جدہ بھی جائیں ظلم کیتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تباہ و برباد کیتے. قرآن مجید اللہ نے فرمائے الا لعنت اللہ علی الظالمین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں انہیں لوگیں کو دسا دے ہو جڑے لوگ ظالم ہیں، ظلم کرن انہاں دے اوتے میں اللہ دی لعنت ہے. انہاں دے کاروبار وچ، انہاں دی زندگی وچ، انہاں دی مصروفیت وچ میں اللہ دی لعنت ہے. اور لعنت دا کیا معنی ہے؟ جہندے اوتے اللہ دی لعنت ہوئے ان دا مطلب ہے کہ اے جنت کے دور اور جہنم دے قریب تھی گئے. جہندے اوتے اللہ دی لعنت ہوئے ان دا مطلب ہے کہ اللہ دی رحمت کے بندہ دور ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی ناراضگی اور غصے دے قریب ہو گئے. اے ملون بندے دی تعریف ہے. اے اون بندے دی تعریف ہے جہندے اوتے اللہ پاک دی لعنت ہوندی ہے. یعنی یہ لعنت دا مستحق ہے جیڑا بندہ روئے زمین تے ظلم کرے. اور یاد رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی نبی رسول پیغمبر بھیجن اصل ساریاں دا مقصد ہی ظلم کو ختم کرنا ہا. ہر نبی نے اپنی اپنی قوم دا آ کے ظلم ختم کیتے. شعیب علیہ السلام دی قوم ناپ تول اس کمی کر کے ظلم کریں دی آئی. حضرت شعیب نے اپنی قوم کوئی ظلم کے باز آون دی دعوت پیش کی تھی. حضرت نوح علیہ السلام دی قوم شرک کرن والا ظلم کریں دی آئی. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک والے ظلم کے بچن دی تاکید کی تھی. حضرت لوط علیہ السلام دی قوم غیر اخلاقی جرم والا ظلم کریں دی آئی. حضرت لوط علیہ السلام نے انہوں کو دعوت پیش کی تھی. ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم کو، جڑی قوم ظلم اوتے تھی چکی ہے، ظلم بالکل رچ چکی ہے، ول اللہ ایسی قوم انہیں دے وچوں کہیں کو منتخب کر کے نبوت دا تاج پواویا، ول اللہ ڈیوٹی لاویا کہ تساں اپنی قوم کو ظلم کے باز آمن دی دعوت پیش کرو. یعنی جڑے ویلے قوم کے ظلم تھیون پہ ونجے، ظلم دے بدلے سمجھو اللہ دا قہر شروع تھی دے. اللہ دی جڑی پکڑ ہے ان روئے زمین تے سب تو پہلا جڑا سیلاب آیا ہا جدہ دی کائنات بنی آئی، سب تو پہلا فلڈ، سب تو پہلا سیلاب دا ریلا وہ حضرت نوح علیہ السلام دی قوم واسطے آیا. اور وہ قوم کیا کریں دی آئی؟ ظلم کریں دی آئی، شرک کریں دی آئی. حضرت نوح علیہ السلام نے آخر کار اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی، یعنی آنکھوں بد دعا کی تھی. رب انی مغلوب فانتصر. اے اللہ میں مغلوب تھی گیا، میں ہینا تھی گیا، میں کمزور تھی گیا، میری جڑی قوم ہے وہ ظلم وچ رچ گئی ہے، اللہ میری مدد فرما. وال اللہ تعالیٰ نے بیڑی بناون دا حکم دیتا. پہاڑیں چ بیڑی کیا کرے آ؟ لوگ مذاق کرن لگن اتھا پانی پیون کے ترسدے ہیں، اتھا کشتی تا بیڑی دا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر تساں میرے اکھیں دے سامنے ایک کشتی بناؤ. اگرچہ تو کو کشتی بناون دا تجربہ نہیں لیکن میں تواڈی رہنمائی کرے سا، میں تواڈی رہنمائی کرے سا. تساں میرے سامنے بناؤ، جتھا جی میں کرنا اسی میں تو کو معلومات فراہم کرے سا. نوح علیہ السلام کشتی بناون لگے، قوم آکھن لگی مذاق کریں دے ہو سارے نال، اتھا پانی کتھوں آیا؟ اللہ ہون کیا جواب دے وہاں؟ فرمایا انہیں کو آکھ اساں اللہ دے نبی مذاق کرن کے پاک ہوندے ہیں، اساں مذاقاں کن سے کریں دے؟ اے حقیقت ہے اور اللہ دے حکم دے تابع ہیں. اساں کشتی بن گئی، ڈبل مذاق شروع تھی. ہون کیا تھی سی؟ یا اللہ ہون کیا جواب دے وہاں؟
فرمایا اعلان کر دے کہ سویرے صبح دے ٹائم میں اللہ دا قہر تے سیلاب تے پانی آسی، جڑے لوگ تیرے منن والے جنہیں ظلم نہیں انہاں کو بیڑی اچ بلھاؤ بچ وے سن، اور جڑے لوگ ظالم ہیں او میں اللہ دی پکڑ کے نہیں بچ سکتے۔ ول قرآن نے گواہی دیتی، دنیا کائنات نے ڈٹھا، اللہ نے وہ گواہی قرآن ذکر کی تھی کہ ول جڑے ظلم کے بچے ہوئے ہیں وہ کشتی اچ بہ گئے، پانی شروع تھیا، ول جڑے ظالم ہیں وہ بل گئے، مکان انہیں دے بل گئے، وسطی پوری تباہ تھی گئی۔ نوح علیہ السلام دے دور اچ او لوگ بچے جڑے ظلم کے بچے ہویا، یعنی اللہ جدہ بھی کوئی قہر نازل کرے، سیلاب دے ریلے، زمین دے جھٹکے، آپس دی لڑائی، قتل و غارت، اے موجودہ جیڑی بھی ساری صورت حال ہے اے سارے ظلم دا نتیجہ ہے۔ دلیل تو کو نوح علیہ السلام دی قوم ہی چوری تھی۔ اگلی گال سنو، موسیٰ علیہ السلام دی قوم آدھی ہے اللہ ساکو فرعون کے نجات دے، فرعون بڑا ظالم ہے، قرآن گواہی دیں دے یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، چھوٹے چھوٹے بالیں کو ذبح کریا تے جڑا دھیری دے بال ہونے ہیں انہیں کو زندہ چھوڑ دے ویا۔ اللہ تعالیٰ فرمے دے بڑا ظالم ہے، ظلم کرنا بنی اسرائیل تے، انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ سا کو نجات دے، اللہ دے میں ظالم کو غرق کیتا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تُساں اپنے اکھی نال لٹھے پورا لشکر پانی اج بڑھدا ودا، تو آپ کو میں نجات دیتی ہم، این واسطے کہ تُساں کیا اللہ سا ظلم کے تنگ آ گئے۔ اللہ دے جلے پرلے کنارے پہنچے، موسیٰ علیہ السلام تورات چاون گئے، پچھو ہارون علیہ السلام دی نگرانی آئی، اتھا ود کیا تھیا، وہ سامری دی پوجا شروع تھی گئی۔ سامری نامی ایک بندے نے بچھڑا بنایا، میں مٹی دا ول ہوا پھوکی، ول سارے بنی اسرائیل اون دی پوجا کو شروع تھی گئے، ظلم کرنا شروع تھی گئے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اپنے بھرا ہارون کو آکھن لگے جھنجوڑ کے، اے کیا کیتا ہی روک نہ سکدا میں، وہاں کہ ہوئے میری اماں دا پترا لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی چھوڑی دے میرا قصور نہیں، میں بڑا روکے، اے باز نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے غصہ ہوئے کہ جیڑے ظلم کے رب نے تو کو بچائے، تساں بھلا وہ ظلم ستری کھڑے ہو، تساں بعد نہیں آونا، وچ اللہ دے مقابلے چ بیا خدا چا بنائے وے، اللہ دے مقابلے چ بے دی پوجا شروع کر دیتی وے، باز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا چلو انہیں دی ایک سزا ہے، یا اللہ کیڑی؟ فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، انہیں دی سزا ہے انہیں ظلم کیتے، انہیں شرک کیتے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، انہیں ظلم کیتے، میرے مقابلے چینہ نے سامری دی پوجا کیتی ہے، انہیں کو سزا ہے کہ اے آپس سے ایک دوجے کو قتل کرن۔ میں پہلی دلیل دیتی ہے کہ موجودہ ہر پاسے سیلاب دی لپیٹ، ہر پاسے زمین دے جھٹکے، ہر پاسے مہنگائی اور ہر پاسے اپنے معاملات غرقی، اے ظلم دا نتیجہ ہے۔ اور آج کل جیڑی سارے اندر قتل و غارت بہت زیادہ ہے، خودکشی بہت زیادہ ہے، بندے کو مار دیونا 100 روپے دی خاطر، بندے کو قتل کر دیونا 50 روپے دی خاطر، بندہ بندے کو قتل کر دیں دے، مار دیں دے، یہ جڑا قتل عام ہے یہ بھی ظلم دا نتیجہ ہے۔ اللہ آدھے جڑے ویلے زمین تے ظلم شروع تھی وے سیلاب اندن، جلے زمین تے ظلم شروع تھی وے زمین جھٹکے مریں دی ہے، جلے زمین تے ظلم شروع تھی وے ول زمین تے قتل و غارت زیادہ تھی دی ہے، ول جڑے ویلے زمین تے ظلم تھی وے ول میں اللہ پاک برکت کھس گندہ، جڑے ویلے زمین تے ظلم تھی وے میں اللہ پاک امن کھس گندہ، جڑے ویلے زمین تے ظلم تھی وے میں اللہ اپنی رحمت بند کر دینا، جڑے ویلے زمین تے ظلم تھی وے میں اللہ سکون تے امن کھس گندہ، میں اللہ بربادی پیدا کر دینا۔ اور سب تو وڈی سزا جڑے ویلے روئے زمین تے ظلم عام تھی وے اللہ حیا دی دولت چاہ گندے، سارے وڈے چھوٹے کو اللہ بے حیا کر دیں دے،
نہ اولاد دے اندر پیو ماں دا حیا ہوندے، نہ پیو ماں اپنے دا حیا ہوندے، نہ ہمسائیں دا حیا کوئی نہیں۔ میڈیا تے بہ کے خواتین تے عورتاں تے بیبیاں جیڑا حیا دا پیکرن اور حیا دا ترجمان، وہ اپنی بے حیائی کو اتنی دھڑلے نال اتنی دلیری نال پیش کریں جن والقرآن یاد اندے۔ قرآن آدھے بے حیائی مکویں دیئے، حیا مکویں دے، بے حیائی عام تھی میں دیئے جیڑے بلے ظلم عام تھی وے۔ نبی کسی فرمائے ظلم کے بچو بھائی، ظلم کے بچو۔ میں تمہارے سامنے قرآن پاک جہاں چند آیات پڑھ داں جنہیں دا ترجمہ تے معنی تے مطلب ہے، میں ایک ایک آیت دا ترجمہ ہی کرے ساں، تساں قرآن سنو مختصر جیاں وقت ہے۔ میرا دعویٰ ہے آیات کیوں پیا پڑھ داں؟ اللہ نے ہر آیات کریمہ فرمائے جڑی میں تمہارے سامنے پڑھانا لہاں کہ لوگوں تواڈے تو پہلے جدہ ہی جڑی وستی تباہ تھا یہ ظلم دی وجہ تو تھا یہ، تواڈے تو پہلے جدہ ہی کوئی وستی تباہ تھا یہ نا ظلم دی وجہ تو تھا یہ۔ اساں بھی کئی لوگ ڈٹھن کھندے پیندے ہن، آج او کرائے تے مکانے تے آ گئے تا پنن تے آ گئے، پہلے او خیراتاں کریں دے ہن ہن پنن تے آ گئے، پوچھے سے کیوں؟ سودی کاروبار کریں دے ہن، سود بہت بڑا ظلم ہے۔ اساں بڑے بڑے لوگیں کو ڈٹھے سے جنہیں دے اندر بے برکتی آ گئی ہے، وجہ کیا آئی کہ انہوں نے ظلم شروع کر دیتا۔ یاد رکھائے دیر ہوندی ہے اندھیر کہنی ہوندی، متا سمجھو جو ہر شے میں ہی کر چکا، اور اے ظلم ہے جیڑا اے تا کہیں نہیں لکدا چاچا، اے تے جدہ کرے سیں جتنا لک کے کریں جتنا چھپ کے کریں این دی سزا مل کے رہن دی ہے۔ میں تے کو سزا بھی دسے نا کہ جنہیں جنہیں ظلم کیتے اللہ نے کتنا سزائیں دیچن۔ پہلے قرآن پاک سن درا جنہیں آیات دا مطلب ہے جدہ ہی کوئی قوم تباہ تھائیے، کیوں تھائیے؟ ظلم دی وجہ تو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے وَمَا كَانَ مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ ظالمون لفظ ظلم ہو سی ہر آیت ہے۔ اللہ دے اساں جیڑیاں وستیاں بھی تباہ کی جن، اساں نہیں کی چاں تباہ، اساں نہیں کی چاں ہلاک، اساں نہیں کی چاں برباد۔ توالے ذہنے چوسی قوم لوط تباہ تھائیے، فرشتے اینی میں آسمان تک چاہتی گئن، اٹھاؤ کے تلے سچنے مون دے بھر، اتو پتھران دی بارش کر دیتی ہیں۔ اللہ دے اساں وستیاں نہیں تباہ کی جاں۔ اللہ قوم شعیب تباہ ہوئی ہے، قوم نوح تباہ ہوئی ہے، صالح علیہ السلام دی قوم تباہ ہوئی ہے۔ یا اللہ جڑے جڑے لوگ تباہ ہوئے نا تو آدھی اساں تباہ نہیں کیتے۔ اللہ دے تباہی دی وجہ کیا آئی؟ اساں کہیں تباہ کریں دے رہاں دے، قوم آپ تباہی علیہ کام کریں دیئے، انہیں دی تباہی دی وجہ آئی اللہ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اللہ دے ظالمان وڈے بھی ظالمان چھوٹے بھی ظالمان، کھندہ سادیاں تے ظلم بھی کریں لیان، پیدا سا کیتا تے ظلم بھی کریں لیان۔ جڑے ویلے بندے چ بندگی مک ونجے، انسان چ انسانیت مک ونجے، ظلم شروع کر دے وے، اساں ہلاکت شروع کر دے وے، تباہی شروع کر دے وے، بربادی شروع کر دے وے، بے حیائی شروع کر دے وے، سیلاب دے ریلے بھیجن شروع کر دے وے، اساں برکت چاہ گندے ہیں، اساں مت چاہ گندے ہیں، ادب چاہ گندے ہیں، عزت چاہ گندے ہیں، اتفاق چاہ گندے ہیں، ایک دوجے دا رہزن بنا لیندے ہیں، قاتل بنا لیندے ہیں، حرام خور بنا لیندے ہیں۔ اللہ دے قرآن دی دوجی آیت کریم ہے، اللہ دے سارے لوگ کیوں برباد ہوئے نا وَتِلْقَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا
وجعلنا لمہلکہم موعدا اللہ دے جڑیاں وستیاں بھی تباہ تھیں انہیں دی وجہ ظلم آئی جڑے بچ گئے نو ظلم نہ کریں دے جیڑا ظلم کرے شکل دا جینجا سونا ہوئے ساڑی پکڑ کے نہیں بچ سکدا جیڑا ظلم کرے باویں پیسے دا جیجڑا امیر ہوئے ساڑی پکڑ کے نہیں بچ سکدا ظلم جیڑا بھی کرے حسب نسب دا جیجڑا آلہ ہوئے ساڑی پکڑ کے نہیں بچ سکدا جیڑا بندہ ظالم ہو سی اللہ دے ان دی تباہی شروع ہے جیڑا بندہ ظالم ہو سی ان دی بربادی شروع ہے جیڑا بندہ ظالم ہو سی ان دی پکڑ شروع ہے جیڑا بندہ ظالم ہو سی ان دا زوال شروع ہے جیڑا بندہ ظالم ہو سی ان دی بے حیائی شروع ہے اللہ پاک دے اساں جدہ بھی تباہ و برباد کیتے ظلم دی وجہ تو کیتے سے رب دے قرآن دا تریجا مقام حضرت نوح علیہ السلام دی قوم دا ذکر ہے یا اللہ قوم نوح کو پانی دے طوفان نے آ کے پکڑیا یا اللہ وجہ کیا ہے اللہ دے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ظلم دی وجہ تو پانی دے سیلاب نے آ پکڑیا حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دی واری آئی اللہ پاک نے قرآن فرمائے وَلَمَّا جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مہلکو اہل هذه القرية ان اہلها كانوا ظالمین جمعے دے خطبے تھوڑا وقت ضائع کرا میں مجرم ہاں 4 آیتاں سنائی بیٹھا سنائی کھڑا مطلب کیا ہے اللہ دے جے کو جھڑیں تباہ کیتے سے ظلم دی وجہ تو ہر کوئی دیکھ گنے 5ویں آیت پڑھن لگا آیت بہت چھوٹی ہے میں ان دے ترجمے تے تفسیر ہے پورا ڈیل آ سکدا اللہ دی توفیق نال آیت بہت چھوٹی ہے لیکن وہ آیت دے لفظ سینے کو چیرنا لین اگر غور کروں تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا یہ آیت ہے ہر کوئی یاد کر سکتے آج دے جمعے جی آیت یاد کر کے ونجو وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا اور قَدْ دَمَنَ تحقیق پکی گالے خواب برباد تھی گئے خسارہ پا گئے رول گئے بیڑا گرک تھی گئے یا اللہ کیڑا بندہ اللہ دے من او بندہ حمل ظلم جائیں اپنی زندگی ظلم شروع کر دیتے جیڑا بندہ ظالم بن گئے قد خوابا وہ حاجیے توڑے تاں بھی برباد ظالم بندہ نمازیے تے تاں بھی برباد ظالم بندہ مولویے تے تاں بھی برباد ظالم بندہ سخیے تے تاں بھی برباد کتنی پیاری آیت کریمہ سارے جمعے چیا ہکا آیت تلاوت کریں دراواں اجاں بھی موضوع بیان کرن دا حق ادا نہیں ہوندا اللہ دے وقد خواب من حمل ظلما وقد خواب من حمل ظلما وقد خواب من حمل ظلما تیری بربادی دی میں بات کراں میری بات غلط ہو سکتی ہے میری بربادی دی تو بات کریں تیری بات غلط ہو سکتی ہے ساری بربادی دی عرشاں والا رب بات کرے کیویں غلط ہو سکتی ہے کیویں غلط ہو سکتی ہے اللہ دے قد خوابا من حمل ظلما چاہے اپنے دھیری تے ظلم کی تے او برباد ہو گئے قد خوابا من حمل ظلما چاہے اپنے بھیڑی تے ظلم کی تے او برباد ہو گئے وقد خوابا من حمل ظلما
جائیں اپنے پیو ماں تے ظلم کیتے اپنے بڑھڑے پیو کو تھڈے مار مار کے گھر دے باہر کڑدا رہ گئے اللہ دے قد خوابا اے میں کروڑا پتی تاں بھی برباد ہو گئے اے جڑا سودی کاروبار ودا کریں دے رول گئے جڑا شراباں ودا پیندے رول گئے جڑا زنا ودا کریں دے رول گئے جڑا چوریاں ودا کریں دے رول گئے جڑا الزام ودا لیں دے رول گئے جڑا غیبت ودا کریں دے رول گئے جڑا تبصرے ودا کریں دے رول گئے جڑا بہتان ودا لیں دے رول گئے وقت خواب من حمل ظلما اللہ دے جائیں جائیں ظلم کیتا میں اللہ کو تباہ و برباد کر دے ساری تباہی دی وجہ سادہ اپنا کیتا ہویا ظلم ہے اللہ دے میں ظالم نہیں میں وستیاں تباہ کی چن میرے بارے ذہن رکھی بیٹھے ہو سو جو اللہ ظلم کیتے اللہ دے میرا حبیب میرے بندے کو آنکھ میں اللہ ظالم نہیں قرآن ہے علیہ اللہ بظلام للعبید انہیں کو ڈس رہے ہو میں اللہ ظالم نہیں آپ ظالم ہیں جڑا جڑا ظلم کرے میں اللہ برباد کرنے میری رسوائی ہے سمجھو پیچھو کوئی نہ کوئی ظلم ہو سی میری بے برکتی ہے سمجھو ظلم ہو سی بھری کچاری ہے میری بیزتی تھی ہے سمجھو میرے کے زیادتی تھی ہے یاد رکھا ہے جدہ میرے روزی روٹی اج برکت نہ آوے اتفاق نہ آوے کم سدھا نہ تھی وے سمجھو میں اللہ پاک نال اللہ دے بندے نال ظلم کی دی وجہ ایتا دنیا دیا مثالیں اگلی گال سن ذرا اللہ دے جیڑا بندہ ظلم کرے میں اللہ کو تباہ و برباد کر دینا ایک بندہ جائے میرے نبی کریم دے دوہترے تے نواسے تے ظلم کیتا جہاں نا حضرت حسین پاک ہے حضرت حسین پاک تے ظلم کیتاس اہل بیت تے ظلم کیتاس کربلا دے میدان چ ظلم کیتاس اللہ دے تسا نہیں ڈٹھا ساری لاٹھی بے آواز ہے جڑے ویلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک جسم تو جدا کر کے جڑے ویلے ابن زیاد دے سامنے پیش کیتا گیا ابن زیاد نے حضرت حسین پاک دے ہونٹے مبارک دے ہوتے لکڑ رکھی آئی لکڑ رکھ کے کیا سہیو جوانے ایو جوانے جڑا یزید دے مقابلے چندہ عدالت بھری ہوئی آئی حضرت انس نال بیٹھے ہیں آدن اے ابن زیادہ خبردار خبردار حیا کر جیڑے ہونٹے تے چھڑی تے سوٹی پیا رکھ دیں اے او ہونٹ جنہ ہونٹاں تے آمنہ دا لال اپنے ہونٹ رکھ کے سکون حاصل کرنا حیا کرتے اپنی سوٹی تلے کر ابن زیاد نے سوٹی ہٹائی اللہ دے وقت میدہ کرنا یو جیاں تھیا موت ظلم نہ کیتے کر میری لاٹھی بے آواز ہے بیوت ظلم نہ کیتا کر میری لاٹھی بے آواز ہے یتیمیں ظلم نہ کیتا کر میری لاٹھی بے آواز ہے شریف آدمی تے ظلم نہ کیتا کر میری لاٹھی بے آواز ہے حیا کو ہاتھ ماریا کر ہم سہتے ظلم نہ کیتا کر میری لاٹھی بے آواز ہے پورے سال گزرن دے بعد کچھ لوگیں کو غیرت آئی ابن زیاد دا سیر قلم کر دیتے نے واقوفے دی عدالت آئی جتا حسین پاک دے ہونٹے تے چھڑی رکھی آزی اتھائیں سیر لاتا ہوئے سارے لوگ بیٹھے ہوئے نا اچانک کی میں آواز آئیے قالو قد جات قالو قد جات سارے آکھن پیگن ہٹ ونجو ہٹ ونجو ہٹ ونجو او آگئے 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 اللہ دے وقت دیکھنا جیں ڈٹھا اساں ایک وڈا جیاں نانگ عدالت جو بھیجا جڑا آ کر کے ابن زیاد دے سر دے ہوتے ہیں لگے ہوئے ناک دے نتھنے دے وچو پیٹھا والا ایک وچو پیٹھے تا بی وچو نکھتے بی وچو پیٹھے تا بی وچو نکھتے اللہ دے اساں کائنات جیں کو ڈس دیتا
پاور ہمیشہ نہیں راندی ساری لاٹھی بے آواز ہے، عہدے ہمیشہ نہیں راندے ساری لاٹھی بے آواز ہے، کرسیاں ہمیشہ نہیں رانجاں ساری لاٹھی بے آواز ہے، اوے طاقت ہمیشہ نہیں راندی ساری لاٹھی بے آواز ہے، ایک قلم تے کاغذ ہمیشہ نہیں راندا ساری لاٹھی بے آواز ہے، اے عہدے تے عمارتاں ہمیشہ نہیں رانجاں ساری لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ دے جائیں جائیں ظلم کیتا وقد خواب من حمل ظلم، اللہ دے اساں کو برباد کر دیتے جیڑا روئے زمین تے ظلم ودا کریں دا ہوئے۔ میں آکھاں جو میں ظلم نہیں کیتے یہ تو تھی نہیں سکتا، میں تھوڑا بہت ضرور کیتی ودا اس حاجی میں ہی کہن میں نیک میں ہی کہن میں، میری داڑھی نہ دیکھو میری تسبیح نہ دیکھو، میرے واسطے چکے نہیں نہ تے میں سکے بھرا کو کڈانا مار دیتا ہویا، میرے واسطے چکے نہیں ورنہ تے کو چنگا کھندا ہویا کریں دیکھ کے میں برداشت نہیں کرے دا، میرے واسطے چکے نہیں ورنہ منگن پنن تے لولے لنگنے کو میں کڈنا دا مار دیتا ہویا، میرے واسطے چکے نہیں ورنہ یتیمے کو چاٹا مار کے انہیں دا منہ سجا دیتا ہویا۔ اللہ دے میں میں کہیں قہر نازل نہیں کیتے اونولے کرے نا جلے اے بندہ ظالم بنے، اے بندہ ظالم بنے۔ میں ذرا دیکھاں کتی لوگ ہیں کہ قرضہ گھدام نمی دیتا میں نگل گیا، کتی لوگ ہیں جنہیں دے حق کھادی ودا، وہ کتی شریف لوگ ہیں جنہیں تے بہتان ہوٹلیں تے بائے بائے کے انہاں تے تبصرے کر کے انہاں کو منہ پاون جوگا نمی رکھیا، میری بات بڑی ہے او منہ پاون جوگا نہیں۔ کتی لوگ ہیں جنہیں دی میں غیبت کرے نا، کتی لوگ ہیں جنہیں دی دھی بھین سکول کالج پڑھن ونجے میں اپنی دکان تے بائے کے اپنے انہیں ظالم اکھے نال انہاں دی عزت دے اشارے کرے نا، کتی دھی بھین تے کتنا عزت آلے گھار دیاں عزت ہیں جنہیں کو میں نشانہ بڑھے نا، میری باتیں میری گاپیں میری مجلسیں میری محفلیں اللہ دے آسمان دے تلے زمین دے اتے چدنا ظلم تھی وے وال میں اللہ کہیں کو نہیں دے دا، مہنگائی عام کرنے نا، قتل عام کرنے نا، بربادی عام کرنے نا، نفس و نفسی دا عالم بنا لینا، ایو جیاں ماحول بنے نا کہ کوئی کہیں دے قابل کہیں ہوندا۔ آج کل ہر کوئی آنے کڑھی ودے، میں اپنی جاتے اندھا تھیا ودا، میں کو پیو نہیں نظر دا، بھرا نہیں نظر دے، ہر کوئی چھتا تھیا ودے، ہر کوئی پیدا تھیا ودے۔ یہ ظلم نہیں طبیعہ کیا اے اللہ دی پکڑ نہیں طبیعہ کیا، تو ساں دے قصور عمران خان دے، تو ساں دے قصور نواز شریف دے، تو ساں دے قصور آرمی چیف دے، تے کو آرمی چیف آ کیا ہا ناپ تولج کمی کر، تے کو آرمی چیف آ کیا ہا اپنی بھین کو پٹواری کے مردہ لکھاوا، تے کو آرمی چیف تے حکومت آ کیا ہا کہ تو حرام کھا سارا نیمار شراب پی، تے کو آرمی چیف نے آکے مسجد تری جھوک علی مسجد اذان تھئیے تو دکان تے بیٹھا رہ گئی نماز تے نہیں لنگ آیا، کیا تے کو حکومت نے آکے اذان تھیوے نماز تے نہ بنی۔ ہر کوئی اپنے فرج ہوگا ظالم ہے، ہر کوئی اپنے فرج ہوگا ظالم، جہندے کہ جتنا ظلم تھی نہ پائے اتنی پکڑ دا شکار ہے۔ اللہ دے جدائیں میں اللہ پاک نے قہر نازل کی تے کیڑی وجہ توں بھائی بولو ظلم دی وجہ تو کیڑی وجہ توں بولو۔ آج کتنا تیرے میرے ملک چ ظلم عام ہے، یہ بجلی دے بلیں والا کوئی تھوڑا ظلم ہے، کتی جانا دے گئے کتی جانا برباد کر گئے، یہ بجلی دا بل یہ پٹرول دی مہنگائی کتنا وڈا ظلم ہے۔ اللہ دے تواری ریاست توارے ملک توارے وطن توارے گھر تھی وے ظلم تے میں کراں توارے تے رحمت تے دیواں تو کو امن نہیں ہو سکدا۔ میں اللہ جدائیں بے برکتی پیدا کرنا جھیڑے جھگڑے تنازع پیدا کرنا اون دی وجہ یہ ہوندی ہے کہ بندہ ظلم کریں دے، جلے بندہ ظلم کرے میں اللہ تباہ و برباد کر دیندا رہنا۔ اگلی گال سنی ذرا، اگلی گال سنی ذرا، نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمائے بندہ مر گئے تے بندے کو قبر دے اندر داخل کر دیتا گئے تے اللہ پاک نے فرمائی کو 100 کوڑا مارو قبر اچ،
بندے درخواست کی تھی اللہ گھٹا دے کچھ گھٹا دے اللہ گھٹے نہ رہ گئے اللہ کچھ کم کر دے اللہ کم کر نہ رہ گئے حتیٰ کہ 100 کوڑے دے بجائے ایک کوڑا ول بچے اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے فرمائے ایک کوڑا جڑے ویلے کو قبر چ ماریا گئے قبر ہوندی فمتلا قبرہ نارا ہوندی قبر جہنم دی بٹھی بن گئی ہے 100 کوڑے دے بجائے ایک کوڑا ماریا گئے ایک کوڑے دی وجہ تو قبروں دی جہنم دی بٹھی بن گئی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے فرشتے کو آدن تیرا قصور کیا آئی تیری غلطی کیا آئی تیرے اندر غلطی کیا آئی ہاں بھائی میری غلطی کیا آئی قبر جہنم دی بٹھی بن گئی ہے غلطی کیا آئی فرشتے جواب دیندن تیری پہلی غلطی یہ آئی پہلی غلطی یہ آئی غور نال سنا ہے میں بڑے موتی کٹھے کر کے آیا کھڑا تیری پہلی غلطی ہے انکا قد صلیتا صلاة واحدتا بغیر طہور تیری پہلی غلطی ہے آئی کہ تائیں زندگی ہے ایک نماز پڑھی آئی وہ بھی بغیر وضو دے پڑھی تہس قبر بٹھی بنی پئی ہے پڑھن والے دی نماز پڑھی ہے ارڑے نماز پڑھی ہے لیکن بغیر وضو دے پڑھی ہے قبر بٹھی بن گئی ہے تو جڑا منڈو پڑھدا ہی نہیں ان کا کیا حال ہو سی اے تیری پہلی غلطی ہے دوجی غلطی تیری ہے جڑے ویلے تو ویندا پیاں میں انکا قد مررتا بے مظلوم فما نصرتا یاد کر اپنی زندگی دا ویلا ویندا پیاں میں ظالم ظلم دی حد کیتی کھڑا مظلوم دے اتے ظلم دی چکی کھڑا چلنا ایویں جلے گزری سر نیوائی چا اکھیں بند جاکی چنی تے ایویں گزر گئیں تے آکھی مہور مرن تے اپنا سر بھنن اللہ دے مظلوم دا ساتھ کہنا دیتا آوی تے ظالم کو ظلم کے روکیا کہنا آوی تام اللہ نے تری قبر بٹھی بنا چھوڑی ہے میں اور توارے کے پوچھتا اے مظلوم دی مدد نہیں سی کی تھی قبر جہنم دی بٹھی بن گئی ہے تو جڑا آپ ظالم ہوئے ان دا کیا حال ہو سی اگلی گال سن حجاج بن یوسف اپنے زمانے دا بہت وڈا ظالم بادشاہ گزریے مدینہ پاک دا بھی حکمران گزریے نا کیا حس حجاج بن یوسف بڑے بڑے صحابہ کرام کو قتل کر دیتا زدی بڑھائی انا بڑی آسی ظلم بڑے کرنا نبی کریم علیہ السلام دے صحابی دے یار جے کتا بھی آکھیا میں جے دا نا سعید بن جبیر آئی حضرت سعید بن جبیر تابعین یعنی صحابی دے شگردن او حجاج نے پکڑے بھری کچاری جو ظلم کر کے قتل کرن لگے آخرکار قتل کر بھی دیتے ساری بھری کچاری سعید بن جبیر نے ہاتھ چاہتے تے اللہ دی بارگاہ چا اپنی زبان ہلائی تے آکھن لگے پروردگارا میں کو تے حجاج دا ظلم برداشت ہے لیکن میں سعید بن جبیر دا پلوتا ہے میں سعید بن جبیر دی بد دعا ہے میں سعید بن جبیر دی آہا ہے میرا ٹھٹا سا ہے اللہ میرے شہید تھی من دے بعد حجاج تیرے کئی بندے تے ظلم نہ کر سکے ایو جیاں کوئی ذریعہ بنا حجاج ظلم نہ کر سکے سعید بن جبیر نے بد دعا کی تھی مارا کھا کھا کے شہید ہو گئے مسیح میں 8-15 دن گزرے نا حجاج بن یوسف بھی مر گئے سعید دی بد دعا قبول ہوئی یا اللہ کہیں تے ظلم نہ کر سکے اللہ کو صفحہ ہستی کے مٹا دے اللہ دے جیڑا بندہ میرے بندے تے ظلم کرے وہ میری زمین تے رہن دا حق ادا نہیں کر سکتا وہ کو میری زمین تے نہیں رہنا چاہیے ہتھیں گرو کیا کر
ظلم نہ کیتے کر، زبان کو روکیا کر، ظلم نہ کیتا کر، پیریں کو روکیا کر، ظلم نہ کیتا کر، اپنے دماغ کو روکیا کر، ظلم نہ کیتا کر۔ اللہ پاک نے فرمائے جیڑا مظلوم ہوئے اندی آہا میں اللہ میں قبول کریں، بین اللہ و بینہ حجاب، مظلوم دی بد دعا تے میں اللہ دی قبولیت دے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم ٹھڈا سا کٹھے میں اللہ ظالم کو برباد کر دینا۔ ساکو کی تھائیں مظلوم دی پیٹ تا نہیں کھا دی بھائی، لگدا ہی میں اس ہاگی پاڑ سکی ساوی نہیں پئی تھیں دی تا پھپڑ دے کین سے پہ کہ تھائیں مظلوم دا پلوتا تا نہیں کھا دی پیا۔ ہر کوئی دیکھے، ہر کوئی غور کرے، اللہ دے میں مظلوم دے نالا کر ظلم، جیڑی پارٹی نال اللہ ہوئے ہوں دا کوئی مقابلہ کر سکتے، جیڑی پارٹی دی اللہ مدد کرے او کو تو ڈہا سکتے، مظلوم دی بد دعا کے بچے اللہ دے جڑے ویلے ظلم کرے سے میں اللہ تباہ و برباد کر دے ساں۔ اگلی گال سنی ذرا، اروا نامی ایک عورت آئی حضرت سعید بن زید دے بارے، سعید بن زید صحابین، حضرت عمر دا دور حکومت، سعید بن زید ہمس دے گورنرن، حضرت سعید بن زید، اروا نامی عورت آئی امیر المومنین، میں سعید بن زید اپنے گورنر دے بارے کچھ شکایتہ نہ ونائیاں۔ کئی لوگ ہوندے نہیں جو ڈھیر چلاک ہوندے، ڈھیر چلتا روئے، انہیں کو پتہ کہیں نہیں انہیں دی زبان دی تلوار نے کتنے لوگیں دی عزت دا بھرم کٹ دیتے، انہیں کو پتہ کہیں نہیں ہوندہ کہ ساڑے ڈاند پٹان تے ہاتھ ماران تے ساڑے کہہ کے نال پتہ نہیں کتنے لوگیں دی عزت ملیا میلٹ تھی گئی ہے۔ اروا نامی عورت آئی امیر المومنین، میڈیا کچھ شکایت ہیں۔ پہلی شکایت ہے سعید بن زید جنگ تے نہیں ویندا، بنے کو بھیجیں دے آپ گھر باندھے۔ دوجی یہ ہے کہ جڑا مال غنیمت آوے وہ صحیح تقسیم نہیں کریں دا، حقداریں کو نہیں دے دا۔ اور تریجا مسئلہ یہ ہے، تریجا مسئلہ یہ ہے کہ انصاف تصورو کریں دا ہی نہیں۔ حضرت عمر آپ ٹور گئے اُڈہیں علاقے، گورنر کو نہیں سجا، آپ ٹور گئے، علاقہ پورا کٹھا کی تنے، سعید بن زید کو نال کھڑا ہے نے، کتنی بات ہے۔ سعید تیرے بارے، ہاں بھی کونہ شکایت لونا لا، فلانا تیرے کوئی گواہ ہے نا، ایک دو بندے بیوی اٹھن، جی آسیں اساں ہیں، ہاں سعید کیا جواب لے نہیں؟ حضرت سعید بن زید آدن، اے امیر المومنین جیڑیاں باتاں کی جنسی ساریاں میرے ہوتے الزام ہیں، میں کوئی جنگ نہیں جڑی جنگ آپ نہ کیا ہوں، ساریاں کے پوچھ سکتے ہو، کوئی مال غنیمت نہیں جندے اندر میں عدل نہ کیتا ہوئے، ساریاں کے پوچھ سکتے ہو، کوئی ایسا معاملہ نہیں جندے میں انصاف نہ کیتا ہوئے، ساریاں کے پوچھ سکتے ہو۔ سارے آکھن لگے امیر المومنین اے بندے ترائے چار جڑیاں نے کوڑ کھڑے مرے میں نا، اے غلط ہے، ساکوں سعید بن زید کے کوئی شکایت نہیں۔ حضرت عمر لگے گئے، سارے لگے گئے، سعید بن زید مسجد دے اندر ہیں، محراب وچ سجدے وچ سر پائے گئے، تے سجدے وچ سر پا کے ہاتھ چاچاتے نے، آکھن لگن اللہم ان کانت کاذبتن فسم بصرہا وقتلہا فی ارضہا۔ صحیح بخاری مسلم جے حضرت سعید دن، اے جیڑی عورت نے میرے بارے شکایت لائیے، اے اللہ پاکا میں بد دعا کر دا، ایک لمبی عمر دے جائیں کو اندھا کر دے، والی کوئی دی اپنی زمین اچ دفنا دے، قتل کر دے، ایمیں تھیا وڈی عمر پاتیا سی دیکھ نہ سکتی آئی، اپنے اکھیں دے بربٹے لوہیں ہاتھ نال چیندی آئی، تتان نظر دا جسم کبا تھی گیا، اپنی زمین دا چکر لیں دی ودی آئی، کھڈا سامنے آئے، کھڈے چٹھیے مر گئی ہے۔ اللہ دے مظلوم دی بد دعا کے بچا کر، ظالم بندہ جڑا ہوئے میں اللہ تباہ و برباد کرنے نا۔ اے دنیا دا حال ہے،
جیڑا مظلوم تے ظلم کرے اللہ مظلوم دی مدد کریں دے، اللہ ظالم کو نیست و نابود کریں دے۔ قرآن جائے تمی ڈا سکاں آتے کو ڈساں ظالم دا قیامت لڑی کیا حشر ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر فرمائے جیڑے ویلے ظالم قیامت لڑی میں اللہ دی بارگاہ چوسی ہوں دی حالت کیا ہو سی وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ، میرے ہاتھ دو دیکھو، اللہ یدیہ وَيَوْمَ اور اون امہار یعزو کٹیندہ کھڑا ہو سی، چک پیندہ کھڑا ہو سی، کھندہ کھڑا ہو سی، الظالم ظالم کیڑی شاہ کو کھندہ کھڑا ہو سی، اللہ یدیہ اپنے ہتھیں کو کھندہ کھڑا ہو سی، اپنے ہتھیں کو کھندہ کھڑا ہو سی۔ ایو آجرہ اممہ بڑھڑی دے چہرے تے وجہ، ایو آمیں جڑا یتیم کو روایا بھی، ایو آمیں جڑا کہیں ناجائز دا قتل کیتا بھی۔ یوم یعز الظالم علی یدیہ، اللہ دے ظالم بندہ اپنے ہاتھ کھندہ کھڑا ہو سی تے آدھا کھڑا ہو سی، ہائے کاش افسوس یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نبی دا سانجھی نہ بناواں، نبی دے مقابلے چ غیران دی نہ مننا۔ اللہ پاک فرمے دے قیامت لے نہیں ہتھیں کو چاک کھڑا پہنا ہو سی، میں اللہ اعلان کرے سائیں کو پکڑو چاہ، پکڑ کے کو جکڑو چاہ، جکڑ کے کو جہنم دی بھادا بالن بنا لے ہو۔ اللہ دے جڑا ظالم ہو سی میں جہنم چا دگنا حکم بھا تے دگنا عذاب دے ساں، جڑا مظلوم ہو سی میں اللہ دگنا ثواب عطا کر دے ساں۔ آخری بات ہے باتاں ڈھیرن وقت بڑا تھوڑا ہے، میری کوشش ہوندی ہے میں جمعہ ٹائم تے پڑھاواں، کوشش ہوندی ہے کدیں ٹائم اتنے میں کوئی نہیں تا 1:30 بجے دا ٹائم ہے تو کوشش ہوندی ہے بھی 1:30 بجے ہی، دلائل تا ڈھیرن درک بھائی وڈی لائی ہم تاکہ ڈھیر چیزیں تو کو سنا سکاں۔ ہون جڑی حدیث دا اشارہ پیا دینا وہ تو سنی ودے ہو سو، پکی گالے سنی ودے ہو۔ آدھا کھڑا ہو سی بندہ اللہ سی ہاں این کو لو پوچھو لیما زارا بانی میں کو ماریا کیوں اس، یہ حدیث ہے بیا آوے سی، این کو لو پوچھو لیما زالا مانی میرے ہوتے ظلم کیوں کیتا اس، این کو لو پوچھو ہی میرا حق کیوں کھادا، سارے کٹھے تھی گنی مارکیٹ آلے ہمسائے رشتہ دار سارے آگئے۔ اللہ سے ایمیں کرو فرشتے ہو این جان نیکیاں چاہ کے مدائیں دے کھاتے چ پاؤ، اے ظالم این جان نیکیاں مدائیں دے کھاتے چ، اللہ مدائی نہیں بک دے نیکیاں بک گئیں، اللہ فرمیسی مدائیں دے گناہ چاہ کے این دے کھاتے چ پاؤ، گناہ کیتے بے تے کھاتے چ آئے این دے وجہ کیا ہے ظلم کیتے، لہٰذا بھائیو میں مر ونیاں میرے ہوتے موت آوے تے میں کہیں کو تکلیف نہ دیتی ہوئے، اللہ دی قسم 100% میرا عقیدہ ہی توحید ہوئے، عقیدہ ٹھیک ہوئے، نمازی بھی ہوں مر ونیاں تے میری ذات کے کہیں کو تکلیف نہ ہوئے، سمجھو اللہ میری قبر بھی ٹھار دے سی تے اللہ میری جنتی مقدر بنا دے سی۔ جے میرا عقیدہ ہی ٹھیک ہوئے میں نمازی بھی ہوں تے ساریاں کو ڈنگی ودا ہوں، یاد رکھائے میں کو قبر دے عذاب کے کوئی طاقت نہیں چھڑوا سکتی، میں کو اللہ دی پکڑ کے کوئی نہیں بچا سکتا، بس میں وہ یاد کر اپنے رسول عربی دا وہ جملہ وفات تو پہلے مریض ہے میرا سوہنا ہاتھ کھڑا کر کے پوچھدا ہا مدینے والے ہو میری زندگی وفا کرے نہ کرے اگر میں کہیں دا حق دیونے گھن گھنو ورنہ قیامت وڈی اوکھی ہے، کتھاں رحمت للعالمین تے کتھاں آج میں وہ حق گھننے وے جوان ایک اچھا بھی میں کو چھڑی ماری آوے، آپ نے فرمایا کداں واہ وے نبی تیرے تے جگ جہان قربان کراں چھڑی یاد ہی کہیں نہیں، ساکو تے ہر شاہ یاد ہے، ساکو تے یاد ہے، اے سادہ پیٹیا ہے لٹھائی وقت کی میں اندہ حشر کیتے میں بندہ آ گئے سہیں چھڑی ماری آوے، آپ نے فرمایا گھن بدلا مریضن صحابہ آپ دی طبیعت دیکھ کے زارو قطار روندے بیٹھن یہ چھڑی چاہتی کھڑے سونا بدلا دیں دے ہو پورا پورا دے ہو چولا میرا کہنا ہاں ہوں ویلے جناب چولا پاتی بیٹھن آپ نے کمب دے ہتھے نال کمیز لہایا، امت کو تعلیم دیتی ظالم دی کوئی آخرت نہیں، ظالم دی کوئی آخرت نہیں،
ای بندے جیڑا کچھ کرنا ہا اے دنیا اچ کر گئے. ظالم واسطے قبر اندھاریے، ظالم واسطے جہنم دی بھائے، ظالم واسطے کوئی حوض کوثر دا پانی نہیں. آپ نے چولا لہایا، فرمایا میں تو کوئی چھڑی ماری ہوئے تو میری زندگی مک ونجے تو میں اللہ کو کیا جواب دے ساں؟ میں اللہ کو کیا جواب دے ساں؟ نیڑے تھی ہے چھڑی چہنا ہے، نیڑے تھی ہے. صحابہ آنکھیں دے اشارے کر کے آدن وے لحاظ کر، سونے نبی کئی دی مہارے تو مریض ہیں تے کو چھڑی دے بدلے یاد ہیں. میرے نبی فرمائے ہر کوئی اپنے اشارے بند کرے، میں کو اپنی قبر نظر دی پئی ہے. محمد تیرے تے جگ جہان قربان کرا، میں کو اپنی قبر نظر دی پئی ہے، میں کو اپنی آخر ہوئے کیڑے نبی دے امتی ہو جائیں کہیں دی چھڑی دا بدلہ ہی نہیں بچایا. اساں لوگیں نے کتی بدلے کھا گئے ہیں. سیلاب نہ آوے تو کیا آوے، مہنگائی نہ تھی وے تو کیا تھی وے، بے برکتی نہ آوے تو کیا آوے. نیڑے تھے میں چھڑی اڈاری ہے. صحابہ رومن پائے گئے، نہ مار چھڑی. چھڑی بھکا سٹی ہے، دو مونجھیں دے درمیان پچھو میرے نبی دی مہر نبوت ہے. رب نے لا چھوڑی ہے، اوکوں آ چمیست رو کے آدھے سونا چھڑی مارن دا کوئی پروگرام کہنا ہا میں جیٹے بہانہ بنیا پہ جناب دا پاک وجود چوم گھنا متا اللہ جہنم حرام کر دے وے. میرے نبی فرمائے میں کو آن ڈٹھے اللہ دی قسم ہے میرا صحابیہ اے تو تیرا ارادہ ہا، میں کو نہ پتہ تیرا کیا ارادہ ہے. اگر تو آج میں محمد پاک ساری کائنات دے سردار دی کانٹ تے چھڑی ماری دے میں ہا، میں تیرے تے ناراض نہ تھی وہاں بلکہ خوش تھی وہاں کہ میری زندگی مقدی پئی ہے تے ہر کہیں دے حق دے کے مقدی پئی ہے. صحابہ دی زندگی موت دے کے جلے آخری وقت ہوندا ہا او آدھے انوے لکھو فلانے دا قرضہ دیونے. حضرت عمر دا مکان ویچ کے عبداللہ بن عمر نے قرضہ دیتا ہا، قرضے پہلے دیوائے شاباش لکھو ورنہ بابا قبر اوکھیے. اساں تے ٹس تو مس ہی نہیں تھیندے ہوئے. او چاچا ملک دی سلامتی چاہندے ہو نا یہ دیکھو واسطہ خدا دا ہی وے آپ ٹھیک تھی ونجو. حکمرانے دا کوئی چکر نہیں، میں ٹھیک تھی ونجا، دکاندار ٹھیک تھی ونجے، ابا ٹھیک تھی ونجے اپنی اولاد نال، ہر کوئی اپنی جاتے درست تھی وے. اللہ دے میں رحمت کر دے ساں جے تساں سارے وڈے چھوٹے ظلم کریں رہ گئے میں اللہ ہی میں تباہی پیدا کریں رہا ساں. اللہ تو دعائے اللہ ظلم تو بچاوے، اللہ مظلوم دی بد دعا کے بچاوے. اللہ ساکو امن علی سلامتی علی حیا والی زندگی نصیب کر. وما علینا الا البلاغ المبین.